جو بہت ساری جو تنظیمیں تھیں جو کشمیر کے ساتھ کام کر رہی تھی، کشمیریوں کے ساتھ، حافظ سعید صاحب کی بھی تنظیم، وہاں پر آپ گئے ایل او سی پر، لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی. یہ جو پاکستان نے جو قدم اٹھایا اس کا امپیکٹ آپ کو وہاں پہ کیا نظر آیا؟ یہ جو ریلیف کا کام ہے نا، یہ حافظ سعید کی تنظیم بہت اچھا کرتی تھی. جہاں پہ بمبارمنٹ ہوتی تھی وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے تھے، ریلیف کا کام کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو خوراک پہنچانا، ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کو ایمبولینس کی فراہمی کرنا. پھر کیونکہ وہ اپنی جان پہ کھیل کر کرتے تھے تو ان کو جتنی آپ داد دیں اتنی کم ہے. تو حکومت تو کرتی نہیں ہے. اب وہاں سارا کچھ صرف فوج کرتی ہے. وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ حکومت کا تو کوئی نیٹ ورک ہے ہی نہیں، نہ حکومت کا کوئی بندہ آتا ہے، نہ ہمیں پوچھتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ سے وہ سخت خائف ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں، فوج ہمارا بہت ساتھ دیتی ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کرتے ہیں. جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کو بھی ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، بجائے دنیا کو یہ بتانے کے یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، بجائے یہ بتانے کے کہ بھارت زیادتی کر رہا ہے. ہم نے اپنی تنظیمیں ساری جو کام کر رہی تھی ان کو بند کر دیا. آپ ذرا چلے جائیں نا پیچھے، جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں یا سیلاب آیا تھا، صرف حافظ صاحب کی تنظیم کو آپ نکال دیں اور پھر کام دیکھ لیں کس نے کتنا کیا ہے. تو ان کی جو ایک کریڈیبلٹی تھی، اور ان کی آپ کو پتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوئی ان کی ایمبولینسز گل رہی ہیں اس وقت، ان کا اکوپمنٹ اس وقت گل سڑ رہا ہے. اس وقت کروڑوں روپے کا سامان جو پاکستان کی قوم نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے اربوں روپے کی چیزیں بنائی تھی اور وہ ریلیف کا کام کر رہی تھی، وہ ساری اس وقت گل سڑ رہی ہیں صرف گوروں کو خوش کرنے کے لیے. اندازہ کریں نا رانا صاحب کتنی یہ باعث شرم بات ہے یہ کہ وہاں پر کوئی نیٹ ورک نہیں ہے اور آپ نے ان لوگوں کو بند کر دیا وہ اچھا بچہ بننے کے چکر میں، دنیا کو یہ بتانے کے چکر میں. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہے ہیں؟ وہ کشمیری جو بمباری میں زخمی ہوتے ہیں، یا وہ دوسرے لوگ جو دور دراز علاقوں میں ہیں، دہشت گردی کے شکار ہوتے ہیں اور بھارت کی دہشت گردی کے شکار ہوتے ہیں. تو کس قدر یہ باعث شرم بات ہے. بالکل سمیع صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں، جو جذبہ سمیع صاحب ان میں ہے، 1 سال ہو گیا ان کا محاصرہ کیے ہوئے، وہاں کرفیو لگائے ہوئے، وہاں ظلم و ستم کی انتہا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہاں سے ہم ویسٹ کی خوشنودی کے لیے سارا کچھ کرتے رہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی آپ دیکھیں سمیع صاحب یہ یاد تازہ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ممبئی حملوں میں حافظ سعید صاحب کو بری کر چکی ہے. یعنی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کے خلاف. بھارت نے نہ کوئی ایویڈنس دیا نہ کوئی ایویڈنس دکھایا. اب ان چکروں سے سمیع صاحب باہر نکلنا پڑے گا. چلیں دیکھیں کس طریقے سے قوم بننا پڑے گا. نکلتی ہے موجودہ